السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ ایک مسلمان کے قیامت کے حوالے سے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، آج کی کلاس میں ہم یہی سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورے ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ آسمان و زمین، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، نزا کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے علامات ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا سے علم اٹھ جائے گا، عالم باقی نہ رہیں گے، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری اور بے حیائی زیادہ ہوگی، عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے گی۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، باوجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ ان میں سے بعض دجال تو گزر چکے ہیں، جیسے ملعون مسیلمہ کذاب، ملعون اسود عنسی، ملعون مرزا علی محمد باب، ملعون مرزا علی حسین بہاؤاللہ، ملعون مرزا غلام احمد قادیانی۔ بعض اور باقی ہیں، اور وہ بھی ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، عرب میں کھیتی، باغ، نہریں ہو جائیں گی، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، وقت بہت جلد گزرے گا، زکوٰۃ دینا لوگوں کے لیے دشوار ہوگا، علم کو لوگ دنیا کے لیے پڑھیں گے، مرد عورتوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہوگی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، نااہل سردار بنائے جائیں گے، نہر فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، زمین اپنے دفینے اگل دے گی، امانت غنیمت سمجھی جائے گی، مسجدوں میں شور مچیں گے، فاسق سرداری کریں گے، فتنہ انگیزوں کی عزت کی جائے گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، گزشتہ بزرگوں پر لوگ لعن طعن کریں گے، کوڑے کی نوک اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، دجال اور دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اب قیامت کے متعلق اسلامی عقائد کے حوالے سے سوال و جواب سماعت فرمائیں۔ یہ سوال و جواب آپ خصوصی طور پر اپنے بچوں کو زبانی یاد کرائیں۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ اس کے نکلنے کا حال کیا ہوگا؟ دجال ایک کذاب کا نام ہے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، کافر کو نظر نہ آئے گا۔ وہ 40 دن میں تمام زمین میں پھرے گا، مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ 1 باغ اور 1 آگ ہوگی۔
جس کا نام وہ جنت تو دوزخ رکھے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو واقعے میں آسائش کی جگہ ہوگی۔ بہت سے عجائبات دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مردے زندہ کرے گا۔ ایک مومن صالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ دجال کے حکم سے ان کو زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کے 2 حصے کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا۔ پھر کہے گا اٹھ، تو وہ تندرست ہو کر کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگو، یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و پا سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ دابۃ الارض ایک عجیب و غریب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے ظاہر ہو کر تمام شہروں میں نہایت جلد گھومے پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص پر ایک نشانی لگائے گا۔ ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نورانی خط کھینچے گا، کافر کی پیشانی پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالی مہر لگائے گا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ایام ربیع یعنی موسم بہار میں نکلتے تھے، کوئی سبزہ نہیں چھوڑتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، جنگل کے درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کی آمد بند کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب آپ دجال کو قتل کر کے بحکم الہی مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اس وقت وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کرے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء کرام حضرت سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔
لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کا واقعہ کیسے رونما ہوگا؟ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر شریعت محمدیہ علی صاحب السلام کے حاکم اور امام عادل اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی، یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض و حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ آپ علیہ السلام انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدیہ علی صاحب السلام میں داخل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو وہ بقا عطا فرمائی کہ آخر زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے اور دروازہ توبہ کے بند ہونے کی کیا کیفیت ہوگی؟ روزانہ آفتاب یعنی سورج بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن یعنی اجازت چاہتا ہے، اذن ہوتا ہے تب طلوع کرتا ہے۔ قریب قیامت جب دابۃ الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب کرے گا۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا علم تو خدا کو ہے۔ ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جب یہ سب علامتیں ظاہر ہو چکیں گی اور روئے زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بحکم الہی سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز پہلے پہل تو بہت نرم ہوگی،
اور دم بدم بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ اس کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان اور تمام جہان فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی سب کچھ موجود ہو جائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دے کر میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ وہاں جزا اور سزا کے لیے منتظر کھڑے ہوں گے۔ آفتاب نہایت تیزی پر اور سروں کے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا۔ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، کثرت سے پسینہ آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک مثل لگام کے۔ ہر شخص حسب حال و اعمال ہوگا۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اس حالت میں طویل عرصہ گزرے گا۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور اس حالت میں آدھا دن گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے نجات دلائے اور جلد حساب شروع ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس حاضری ہوگی لیکن کاربراری نہ ہوگی۔ آخر میں حضور پر نور سید انبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں فریاد لائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، بات کہیے، سنی جائے گی، شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو تمام اہل محشر کے لیے ہے جو شدت ہول اور طول خوف سے فریاد کر رہے ہوں گے اور یہ چاہتے ہوں گے کہ حساب فرما کر ان کے لیے حکم دے دیا جائے۔ اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اپنے ہی ہاتھ، پاؤں، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہیاں دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ عجیب پریشانی کا وقت ہوگا۔ کوئی یار و غم گسار نہیں ہوگا۔ نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے۔ اعمال کی پرسش ہے، زندگی بھر کا کیا ہوا سب کے سامنے ہے۔ نہ گناہ سے مکر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کسا حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے نیاز مندوں اور امیدواروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت لوگ تو آپ کی شفاعت سے بے حساب داخل جنت ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دخول دوزخ سے بچیں گے، اور جو گناہ گار مومن دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اہل جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض پائیں گے، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ باقی اور انبیاء، مرسلین علیہم السلام، صحابہ کرام، شہداء، علماء، اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے متوسلین کی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کی درخواست کرے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ محشر کی ہولناکیاں، آفتاب کی نزدیکی،
سے بھیجے کھولنے، بدبودار پسینوں کی تکالیف اور ان مصیبتوں میں ہزارہا برس کی مدت تک مبتلا اور سرگرداں رہنے کا جو بیان فرمایا، یہ سب کے لیے ہے یا اللہ تعالی جل جلالہ کے کچھ بندے اس سے مستثنا بھی ہیں؟ ان ہلاکیوں میں سے کچھ بھی انبیاء علیہم السلام، اولیاء، اتقیاء، صلحاء رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہ پہنچے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان سب آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہوں گے۔ قیامت کا 50,000 برس کا دن، جس میں نہ ایک لقمہ کھانے کو میسر ہوگا، نہ ایک قطرہ پینے کو، نہ ایک جھونکا ہوا کا، اوپر سے آفتاب کی گرمی بھون رہی ہوگی، نیچے زمین کی تپش، اندر سے بھوک کی آگ لگی ہوگی، پیاس سے گردنیں ٹوٹی جاتی ہوں گی، سال ہا سال کی مدت کھڑے کھڑے بدن کیسا دکھا ہوا ہوگا، شدت خوف سے دل پھٹے جاتے ہوں گے، انتظار میں آنکھیں اٹھی ہوں گی، بدن کا پرزہ پرزہ لرزتا کانپتا ہوگا۔ وہ طویل دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے خاص بندوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور حساب، پل صراط اور حوض کوثر کے حوالے سے اسلامی عقائد سنیں گے اور یاد کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل